وعید کا مستحق بنے گا کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص میری سنت سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ پھر سامعین، یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے بخاری کی، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تو اس حدیث کے مطلب کو بھی آپ سمجھ لیجئے، اور وہ مطلب میں آپ کے سامنے اپنی طرف سے نہیں رکھوں گا، بلکہ خود بخاری کی اسی حدیث کی بنا پر اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے رکھوں گا۔ اب یہ دیکھ لیجئے، دوسری جگہ اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اس اعرابی نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی، نہ میں اس میں اس سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کر دیا ہے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا۔ اب دیکھیں اس حدیث کے اندر وہ اعرابی کیا کہتا ہے کہ جو اللہ نے مجھ پر فرض کر دیا ہے، جو اللہ نے مجھ پر فرض کر دیا ہے، یعنی یہ اعرابی تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں فرائض میں کمی زیادتی نہ کروں گا۔ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت یہی بات لکھی ہے اور اس حدیث کا یہی مطلب بتلایا ہے کہ اس شخص نے یہ جو بات کہی کہ فرائض میں زیادتی نہیں کروں گا، کہ فرائض کی صفت نہیں تبدیل کروں گا، کم یا زیادتی کر کے ظہر کی 4 فرض کو کم کر دوں یا مغرب کی 3 فرض کو بڑھا دوں، تو ایسا نہیں کروں گا، یعنی فرائض میں کمی زیادتی نہیں کروں گا۔ تو یہ ہے اس حدیث کا مطلب کہ فرائض میں کمی زیادتی نہیں کروں گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ جو اعمال قرآن و سنت کے اندر بتلائے گئے ہیں ان کو اختیار نہیں کروں گا، ان کو چھوڑ دوں گا یا وہ غیر ضروری بن جاتے ہیں۔ تبھی آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 12 رکعات سنتوں کی پابندی فرمائی ہے، جیسا کہ آپ کو احادیث مبارکہ میں ملے گا۔ فجر کی 2 رکعات سنتوں کے متعلق، ظہر کی فرائض سے پہلے 4 رکعات سنتوں کے متعلق، اور ظہر کی فرائض کے بعد 2 رکعات سنتوں کے متعلق، اور اسی طریقے سے دیگر سنتوں کے متعلق۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں گھر بن جانے کی بشارت سنائی ہے جو ان سنتوں کی پابندی کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فائدہ بھی ان سنتوں کا بتلایا ہے کہ قیامت والے دن فرائض کے اندر جو کمی ہوگی اس کمی کوتاہی کو ان سنت اور نفل نمازوں سے پورا کیا جائے گا۔ تو ان تمام باتوں سے یہی بات معلوم ہوتی ہے